السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے میں اردو کی ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں 50 بہت امپورٹنٹ کوسچن میں نے کور کیے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا کوسچن ہے، ربائی کتنے مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 4۔ ٹھیک ہے، ربائی 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، ہمدرد اخبار کون نکالتے تھے؟ ہمدرد اخبار کون نکالتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے مولانا محمد علی جوہر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ بھی مولانا محمد علی جوہر کا ہی شعر ہے۔ اوکے، اگلا سوال ہے، ابو حمطام قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ابو حمطام قواعد کی روح سے کنیت ہے۔ کوسچن نمبر 4، ہارٹ اٹیک کس شاعر کی نظم ہے؟ ہارٹ اٹیک فیض احمد فیض سیالکوٹی کی نظم ہے۔ یہ 7 سیالکوٹی اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو فیض احمد فیض کا جو شہر ہے وہ بھی یاد رہے۔ کوسچن نمبر 5، بقدر اشک بلبل سے کیا مراد ہے؟ بقدر اشک بلبل کا مطلب ہے کسی چیز کی خفیف مقدار، بہت کم ہونا۔ کوسچن نمبر 6 ہے، ٹی وی ڈرامہ وارث کس نے لکھا؟ ٹی وی ڈرامہ وارث جو ہے یہ امجد اسلام امجد نے لکھا۔ ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 7، ٹوٹ بٹوٹ کا کردار کس نے تخلیق کیا؟ ٹوٹ بٹوٹ کا کردار جو فنی تھا وہ صوفی تبسم نے کریٹ کیا۔ کوسچن نمبر 8، 100 دیسی ریل کے مصنف شوکت تھانوی کا اصل نام کیا ہے؟ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر ہے۔ ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 9، جانگلوس کے مصنف جانگلوس کے مصنف کا نام ہے شوکت صدیقی۔ کوسچن نمبر 10، حسن کوزہ گر کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے نون میم راشد، نظر محمد راشد۔ کوسچن نمبر 11، شکوہ اور جواب شکوہ کس کے مجموعے میں ہیں؟ کس مجموعے میں ہیں؟ اقبال کے۔ جواب ہے بانگ درا، اور بانگ درا اقبال کی پہلی اردو کتاب تھی۔ کوسچن نمبر 12، انکل عرفی کس کا کردار ہے؟ جواب حسینہ معین کا۔ کوسچن نمبر 13، فرہنگ آصفیہ کس نے لکھی؟ فرہنگ آصفیہ آفتاب اقبال اپنے پروگرام میں بھی کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہے، بلکہ ڈیلی اس پہ سیگمنٹ ہوتا تھا ایک، تو اس کا جواب ہے سید احمد دہلوی۔ کوسچن نمبر 14، باپ کا گناہ کس نے لکھی؟ جواب ہے حکیم شجاع احمد۔ کوسچن نمبر 15، آپا داپی پڑھنا کا کیا مطلب ہے؟ آپا داپی پڑھنا کا مطلب ہے افراتفری پڑھنا۔ ٹھیک ہے، کیوٹک سچویشن ہونا۔ کوسچن نمبر 16، ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا جواب ہے ڈرامہ یونانی یا گریک زبان کا لفظ ہے، یونان کو انگلش میں گریک کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 17، محمد حسین آزاد کس شہر میں دفن ہیں؟ محمد حسین آزاد لاہور میں دفن ہے۔ کوسچن نمبر 18، احمد فراز کا آبائی شہر کون سا ہے؟ احمد فراز کا آبائی شہر کوہاٹ ہے، احمد فراز کوہاٹی۔ کوسچن نمبر 19، فسانہ مبتلا کس کا ناول ہے؟ کوسچن نمبر 19 کا آنسر ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور ڈپٹی نذیر احمد جو ہے یہ پہلے ناول نگار بھی ہیں۔ کوسچن نمبر 20، سفر کا متضاد ہے؟ اس کا جواب ہے قبر، بلکہ ہاں جی۔ کوسچن نمبر 21، فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ اس کا جواب ہے کلکتہ۔ کوسچن نمبر 22، مسدس علی کس سال میں شائع ہوئی؟ اس کا جواب ہے 1879 میں۔ کوسچن نمبر 23، اردو کا ماہنامہ ماہ نو کس شہر سے جاری ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے لاہور سے۔ کوسچن نمبر 24، لفظ گال کا مترادف بتائیں۔ مترادف جب بھی آ جائے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مترادف کا مطلب ہے سینونیم۔ جواب ہے رخسار، گال کو رخسار بھی کہتے ہیں۔ 25، اصغری اور اکبری کس کے کردار ہیں؟ جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد جو کہ پہلے دنیا کے اردو کے ناول نگار ہیں، انہوں نے اصغری اور اکبری کا کردار تخلیق کیا۔ کوسچن نمبر 26، ہائیکو کتنے مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ ہائیکو 3 پہ، ربائی 4 پہ، سونٹ 14 پہ۔ ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ کوسچن نمبر 29، سونٹ آ گیا۔ سونٹ کتنے مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ جواب 14۔ کوسچن نمبر 28، احمد ندیم قاسمی کی پہچان؟ ان کا جواب ہے افسانہ نگاری۔ احمد ندیم قاسمی جو ہے یہ افسانہ نگاری کرتے تھے، جو کہ ایک شارٹ سٹوری رائٹنگ ہوتی ہے۔ کوسچن نمبر 29، یادوں کی بارات کس کی سوانح حیات ہے؟ سوانح حیات مطلب آٹو بایوگرافی، تو اس کا جواب ہے جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی نے لکھی۔ کوسچن نمبر 30،
فاتح برہان کس کی تصنیف ہے؟ فاتح برہان اسد اللہ خان غالب کی تصنیف ہے۔ کویسچن نمبر 31، خجستہ گام کا مفہوم کیا ہے؟ یہ سوال ابھی PPSC میں لاسٹ منتھ میں ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کا جواب ہے مبارک قدم، آپ کے خجستہ گام۔ کویسچن نمبر 32، آفتاب بام ہونا کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سورج غروب ہونا۔ آفتاب بام ہونا کا مطلب ہے سورج غروب ہونا۔ کویسچن نمبر 33، فیض احمد فیض سیالکوٹی کا پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ فیض احمد فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی ہے۔ کویسچن نمبر 34، اردو ادب میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ کس نے لکھا؟ اردو ادب میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ اسماعیل میٹھی نے لکھا۔ اوکے۔ کویسچن نمبر 35، مسجد کرتبہ اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا جواب ہے بال جبرائیل میں۔ ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 36، اردو کا سب سے بڑا جاسوسی ناول نگار کون ہے؟ ابن صفی، اور ابن صفی کا اصل نام کیا ہے؟ اسرار احمد۔ کویسچن نمبر 37، علمی اردو لغت کے مؤلف کون ہے؟ علمی اردو لغت مطلب یہ اردو کی ایک ڈکشنری ہے، اس کے جو مؤلف ہیں وہ وارث سرہندی صاحب ہیں۔ صبح شام دن رات قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے اسم ظرف زماں۔ کویسچن نمبر 39، لفظ فوج کی جمع کیا ہے؟ فوج کی جمع افواج ہے، افواج پاکستان۔ اوکے۔ سوال نمبر 40، کتاب الآثار کے مصنف کون ہے؟ کتاب الآثار کے مصنف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کویسچن نمبر 41، فرہنگ اقبال کس کی تصنیف ہے؟ فرہنگ اقبال، اس کا جواب ہے رخسانہ بیگم کی۔ کویسچن نمبر 42، خضر راہ اقبال کے کس مجموعے میں ہے؟ خضر راہ، اس کا جواب ہے بانگ درا میں، بانگ درا پہلی اردو کتاب جو ہے۔ کویسچن نمبر 43، مرزا ادیب کی خود نوشت کا نام بتائیں۔ سوانے کا کیا نام ہے؟ جواب مٹی کا دیا۔ مرزا ادیب کی جو خود نوشت سوانے ہے اس کا نام ہے مٹی کا دیا۔ کویسچن نمبر 44، میرا جی کا اصل نام کیا تھا؟ میرا جی کا اصل نام کیا تھا؟ میرا جی شاعر تھے، ان کا نام تھا ثناء اللہ ڈار۔ کویسچن نمبر 45، چپٹ جن منٹو کے کس افسانے میں ملتا ہے؟ چپٹ جن، جواب ہے ٹیٹوال کا کتا۔ اوکے۔ 46، اردو کی طویل ترین تاریخ کس نے تحریر کی؟ اردو کی طویل ترین تاریخ کس نے تحریر کی؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ کویسچن نمبر 47، ناول صفر سے ایک تک کس نے تحریر کیا؟ صفر سے ایک تک، اس کا جواب ہے مستنصر حسین تارڑ۔ ٹھیک ہے۔ کیٹو کہانی بھی مستنصر حسین تارڑ کی ہے۔ کویسچن نمبر 48، نیر مسعود ایک مشہور ڈیش، اس کا جواب ہے افسانہ نگار تھے۔ نیر مسعود ایک مشہور افسانہ نگار تھے۔ چند ہم عصر خاکوں پر مبنی کتاب کے مصنف کون ہے؟ چند ہم عصر، اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق، بابائے اردو مولوی عبدالحق۔